آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بعد مکے میں شکست کی خبر پہنچنے کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 41ویں نشست میں خوش آمدید۔ یہ ہماری بدر سیریز کی چوتھی نشست ہے۔ یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ آوردہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا اور آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا، اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کے بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں جو کنویں کے اندر تھے ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ یہ لوگ تو اپنے آپ کو سردار، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست لے کر مکے وارد ہوا وہ حسمان بن عبداللہ حذائی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو ذرافے کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے
कितने में अबू लहब अपने दोनों पांव बुरी तरह घसीटता हुआ आ पहुंचा और हुजरे के किनारे पर बैठ गया। उसकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। अभी वो बैठा ही हुआ था कि अचानक शोर हुआ, ये अबू सफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आ गया। अबू लहब ने उससे कहा, मेरे पास आओ, मेरी उम्र की कसम तुम्हारे पास खबर है। वो अबू लहब के पास बैठ गया। लोग खड़े थे। अबू लहब ने कहा, भतीजे बताओ लोगों का क्या हाल रहा? उसने कहा, कुछ नहीं, बस लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई और हमने अपने कंधे उनके हवाले कर दिए। वो हमें जैसे चाहते थे कत्ल करते थे और जैसे चाहते थे कैद करते थे, और खुदा की कसम मैं इसके बावजूद लोगों को मलामत नहीं कर सकता। दर हकीकत हमारी मुठभेड़ कुछ ऐसे गोरे चिट्टे लोगों से हुई थी, चतकबरे घोड़ों पर सवार थे, जो आसमान और जमीन के दरमियान घोड़ों पर सवार थे। खुदा की कसम ना वो किसी चीज को छोड़ते थे और ना कोई चीज उनके मुकाबिल टिक पाती थी। नाजरीन, ये उन घोड़ों और उन चिट्टे लोगों की बात कर रहा है जिनसे खुदाए लम यज़ल ने मुसलमानों की मदद की थी, यानी फरिश्तों के जरिए। अबू राफे कहते हैं, मैंने अपने हाथ से खैमे का किनारा उठाया, फिर कहा, वो खुदा की कसम फरिश्ते थे। ये सुनकर अबू लहब ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं उससे लड़ पड़ा, लेकिन उसने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। मेरे ऊपर घुटने के बल बैठकर मुझे मारने लगा। मैं कमजोर जो ठहरा, लेकिन इतने में उम्मुल फजल ने उठकर खैमे का एक खंबा लिया और उसे ऐसी जरब मारी कि सर में बुरी तरह चोट आ गई, और साथ ही बोली, इसका मालिक नहीं है इसलिए इसे कमजोर समझ रखा है। अबू लहब रुस्वा होकर उठा और चला गया। इसके बाद खुदा की कसम सिर्फ 7 रातें गुजरी थी कि अल्लाह ने उसे उद्सा में मुब्तला कर दिया। उद्सा एक किस्म की ताउन नुमा बीमारी है, और उसका खात्मा कर दिया। उद्सा की गिल्टी को अरब बहुत मनहूस समझते थे। चुनाचे मरने के बाद उसके बेटों ने भी उसे यूं ही छोड़ दिया। वो 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ा रहा। कोई उसके करीब ना जाता था और ना उसकी तदफीन की कोशिश करता था। जब उसके बेटों को खतरा महसूस हुआ किस तरह छोड़ने पर लोग उन्हें मलामत करेंगे, तो एक गड़ा खोदकर उसमें लकड़ी से उसकी लाश धकेल दी और दूर ही से पत्थर फेंक फेंक कर छुपा दी। गर्ज इस तरह अहले मक्का को मैदान बदर की शिकस्त फाश की खबर मिली और उनकी तबीयत पर इसका निहायत बुरा असर पड़ा। हत्ता कि उन्होंने मक्तूलीन पर नोहा करने की ममानियत कर दी ताकि मुसलमानों को उनके गम पर खुश होने का मौका न मिले। इस सिलसिले के एक दिलचस्प वाकया यह है कि जंग बदर में असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए, इसलिए वो उन पर रोना चाहता था। वो अंधा आदमी था। एक रात उसने एक नोहा करने वाली औरत की आवाज सुनी, झट अपने गुलाम को भेजा और कहा, जरा देखो क्या नोहा करने की इजाजत मिल गई? क्या कुरैश अपने मक्तूलीन पर रो रहे हैं ताकि मैं भी अपने बेटे अबू हकीमा पर रोऊं, क्योंकि मेरा सीना जल रहा है। गुलाम ने वापस आकर बताया कि ये औरत तो अपने गुमशुदा ऊंट पर रो रही है। असवद ये सुनकर अपने आप पर काबू न पा सका और बेख्तियार कह पड़ा, क्या वो इस बात पर रोती है कि उसका ऊंट गायब हो गया और इस पर बेख्वाबी ने उसकी नींद हराम कर रखी है? तो ऊंट पर न रो बल्कि बदर पर रो जहां किस्मतें फूट गईं। हाँ हाँ, बदर पर रो जहां बनी हसीस, बनी महजूम और अबुल वलीद के कबीले के सरबरा आवर्दा अफराद हैं। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था, तो उन लोगों पर रो और सब का नाम न ले। और अबू हकीमा का तो कोई हमसर ही न था। देखो उनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए कि अगर बदर का दिन ना होता तो वो सरदार ना हो सकते थे। यानी तंग आकर उसने भी नोहा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, काबिल गौर बात यह है कि अरब में किसी के मरने पर नोहा किया जाता था, यानी बुलंद पाया आवाज में उसकी मैयत को याद करके या सामने रख के उसकी खूबियां बताई जाती, लोगों के सामने ये वावेला किया जाता, लोगों को ये बताया जाता कि ये हमारा बहादुर था, इसने तो ये कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। तो जब मक्का में ये खबर फैली कि अब सरदार कत्ल हो गए हैं और कत्ल भी वहां से हुए हैं कि जिस शख्स को हमने मक्का से इसलिए निकाल दिया था कि वो हमारे लिए और हमारे दीन के लिए खतरा है, तो उन्होंने रोने पर और नोहे पर पाबंदी लगा दी ताकि कोई इसको सुने तो उनको जाके ये ना बताए कि वो बड़े रो रहे थे। आप इससे अंदाजा करें कि इसके बाद असवद ने जब रोना चाहा तो उसने देखा कि एक औरत रो रही है और ऊंट पर रो रही है, तो उसने तंग आकर वैन करना शुरू किया
اور نوحہ پڑھنا شروع کیا جو آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں فتح کی خوشخبری ہوئی۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ جنہیں اوالی یعنی بلائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا، اور دوسرے حضرت زید بن حارث جنہیں زیری مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارث ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سر برآوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے رستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خبر اس وقت پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے۔ لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا۔ ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ مبادا دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔